دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی جس کو آپ عام فہم زبان میں CIA کے نام سے جانتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، دنیا جہان کے اندر کیسے حکومتیں بناتی اور گراتی ہے، اور پھر اس میں خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے اپنا نیٹ ورک کیسے قائم کر رکھا تھا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے کس طرح اس نیٹ ورک کو گردن سے دبوچا اور اس کو ناکام بنایا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں اس کہانی کے ساتھ کہ CIA ہے کیا۔ CIA امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے اور امریکہ کے اندر کئی خفیہ ایجنسیاں ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے سینٹرل اور سب سے بڑی ایجنسی ہے اس کو ہم CIA کہتے ہیں، اور یہ براہ راست جو امریکی صدر ہے اس کو رپورٹ کرتی ہے۔ اور اگر اس کے اثر و رسوخ اور اس کے وسائل کی بات کریں تو چونکہ امریکہ دنیا کے اندر سپر پاور ہے اور وسائل سے مالا مال ہے، بالکل اسی طرح سے اس خفیہ ایجنسی کو وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اور کئی بلین ڈالر اس کا بجٹ ہونے کے بعد یہ دنیا میں اپنے وسائل کو وافر انداز کے اندر استعمال کرتی ہے۔ اور اگر کچھ CIA کو چیلنج کرے یا CIA کسی کو ریڈ سرکل کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچنا اب مشکل ہی نہیں، ناممکن سا کام ہو گیا ہے۔ اور دنیا کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر جو حکومتیں آئی ہیں یا حکومتیں رخصت ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر CIA کا ایک کردار جانا اور مانا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ CIA حکومتیں لاتی بھی ہے اور CIA حکومتیں رخصت بھی کرتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کی تو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو روس کے اندر CIA نے ایک بڑا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ افغانستان کی ایک حالیہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ پاکستان کے اندر CIA نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے یہاں پہ بلیک واٹر اور دیگر طرح سے ایک بڑا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔ حکام کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر بھی ان کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود تھا۔ کئی گھر انہوں نے کرائے پہ حاصل کر رکھے تھے اور ان گھروں کے جو ساتھ والی سڑکیں تھیں ان کو بلاک کر دیا گیا تھا، خاردار تارے لگا کے اس طرف عام لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا گیا تھا۔ تو ریاست کے اندر CIA نے اپنی ایک ریاست قائم کر رکھی تھی۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا نے کہانی ہی بدل دی۔ احمد شجاع پاشا نے اس سارے معاملے کو لے کے کنفرنٹ کیا اور CIA کے پورے نیٹ ورک کو ٹریس کیا، ان کے ایجنٹس کو ٹریس کیا، جس کے بعد CIA کا پاکستان میں کام کرنا آسان نہ رہا۔ اس کی ایک مثال آپ کو یاد ہو تو ریمنڈ ڈیوس نامی ایک کانٹریکٹر جو تھا اس نے پاکستان کے اندر دیدہ دلیری کے ساتھ 2 لوگوں کو مار دیا تھا، اور اپنے اس ایجنٹ کو بچانے کے لیے اور CIA کے اس ایجنٹ یا کانٹریکٹر کو بچانے کے لیے امریکی حکومت آخری حد تک چلی گئی تھی۔ لیکن پاکستان ہو، ایران ہو یا افغانستان ہو، اس کے اندر یہ ایجنسی کام کیسے کرتی ہے یا اپنا نیٹ ورک کیسے قائم کرتی ہے یا لوگوں کو خریدتی کیسی ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ افغانستان کے اندر کئی سالوں تک CIA کا نیٹ ورک آپریٹ کرتا رہا، اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ کئی معاملات کے اوپر یہ ایجنسی طالبان کو بھتہ تک ادا کرتی رہی۔ جس جگہ سے، جس راستے سے ان کا کوئی ٹرک یا گاڑی گزرنی ہوتی تھی اور وہاں پہ طالبان کی عملداری تھی تو یہ طالبان کو باقاعدہ رقم ادا کرتے تھے کہ ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف طالبان ہی نہیں بلکہ کئی ممالک کی خفیہ ایجنسیاں تھیں جو CIA کا مقابلہ کر رہی تھیں، جو بالآخر ان کو ناکامی سے دوچار کر کے ہی رہیں۔ اب رہی بات پاکستان کی تو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایران کے اندر بھی ان کا نیٹ ورک موجود ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ضمیر خریدنے کے کئی راستے اور کئی جو ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک خواتین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین کے ذریعے لوگوں کو ورغلایا
اور پھنسایا جاتا ہے اور پھر ان کو بلیک میل کر کے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ سرمائے کا استعمال ہے۔ اس ایجنسی کے پاس مالی طور پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ مختلف عہدوں پہ فائز لوگوں کو اور وہ لوگ جو ان کے کام آ سکتے ہیں ان کے اوپر سرمایہ لٹاتی ہے اور ان کے ضمیر خریدتی ہے۔ لیکن دوسری جانب بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جو CIA کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتے، جس کی ایک مثال چین کی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اسکالرشپس کے اوپر پڑھنے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کو امریکہ ویزاز جاری کرتا ہے، اس کے اندر ان کو بلا کے ان کو کہیں نہ کہیں CIA ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ٹریپ ہو جاتے ہیں پھر اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ بالکل ایک ایسی ہی کوشش چین کے بارے میں کی گئی، لیکن چین نے ان افراد میں سے ایک ایک کو چن کے ٹارگٹ کیا اور CIA کے اس بڑے پروجیکٹ کو ناکام بنایا۔ پاکستان کے اندر آج کہا یہ جاتا ہے کہ ISI نے CIA کے اس نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے اور آج پاکستان کے اندر ان کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خفیہ ایجنسی اتنی طاقتور ہے کہ لیکن کہیں نہ کہیں اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ جب ایک جگہ سے روکا جاتا ہے تو دوسری صورت میں وہاں پہ یہ نمودار ہو جاتی ہے۔ تو دنیا جہان کے اندر یہ کام کرنے والی ایجنسی ہی اصل میں امریکہ کی وہ طاقت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج امریکہ سپر پاور ہے، یا آج امریکہ پوری دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی قائم رکھے ہوئے ہے۔